اس بیان کے انتظار میں ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی پیکر اخلاص شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ظہور الحق صاحب دامت برکاتہم، ان کی خدمت میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور مجھے اور آپ کو اپنے مواعظ حسنہ سنائیں۔ حضرت مولانا ظہور الحق صاحب دامت برکاتہم۔ الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن مقدس کی چند بچوں کے ختم کی تقریب میں آپ سب جمع ہوئے ہو۔ یہ مجالس بڑی برکت ہوتی ہیں۔ میں نے کئی کتابوں میں دیکھا کہ ختم قرآن کی مجلس میں جب دعا ہوتی ہے تو صرف لوگ نہیں، اللہ آسمان کے 70,000 فرشتوں کو اس کی شرکت کے لیے بھیجتے ہیں۔ آپ لوگ تو یہاں تھوڑے سے بیٹھے ہو، 70,000 فرشتے آسمان کے بقول سید الانبیاء کے وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ختم قرآن میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے جس دن حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، جتنے ہر سال بیت اللہ شریف میں حاجی حج کرنے کو جاتے ہیں، اتنے فرشتے اس کے جنازہ میں شریک ہو کر آخری دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے حافظ قرآن کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے۔ 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے۔ غربت کا زمانہ تھا، کفن کا کپڑا نہیں تھا۔ حضرت حمزہ کو کفن میں ایک چھوٹی سی چادر ملی، سر پر ڈالتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں پر ڈالتے تو سر کھل جاتا تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سر پر چادر ڈالو اور پاؤں پر اذخر بوٹی ڈال دو۔ لیکن اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے تھے کہ دن قیامت میں سید الشہداء الحمزہ، تمام اہل جنت میں شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ ہوگا، حضرت حمزہ ہوگا۔ ان تین آدمیوں کو یا دو آدمیوں کو ایک چادر میں لپیٹتے تھے، اور پھر کفن دینے کے بعد ان کو جب قبر میں رکھتے نا، امام الانبیاء فرماتے تھے قدموا، ایسا کرو اکثرہم قرآنا، یہ جن تین کو کفن پہنا کر تم قبر میں اتار رہے ہو، ان میں جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو پہلے رکھنا دو۔ بخاری کی روایت ہے امام الانبیاء علیہ السلام جہاد میں لشکر بھیجتے تھے اور فرماتے تھے تمہارا امیر کون ہوگا؟ اکثرہم قرآنا، جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو امیر بنا دو۔ دن قیامت میں بھی ایسے کہا جائے گا کہ جس کو سینے میں میرا قرآن زیادہ ہے اس کو سب سے پہلے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دو۔ کتنی بڑی دولت اللہ نے قرآن دیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کی کلام بھی ہے۔ اللہ نے خود آسمان کے بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی، سورت تو اس کے اندر طٰہٰ پڑھی۔ فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمہ، اس امت کو مبارکباد ہوگی جن کی زبانوں پر یہ جاری ہوگا، جن کے سینوں میں یہ بند ہوگا، ان کو مبارکباد ہو۔
آسمان کے تمام فرشتے ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ میں بھی ان بچوں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے سینے میں قرآن مقدس جیسا اللہ کا ایک بڑا انعام ان کے سینے میں آ گیا۔ اس پر میں نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لو جعل القرآن فی احاب، قرآن کو کسی چمڑے میں رکھ دو نا، پھر اس چمڑے کو آگ میں ڈالو تو آگ نہیں جلا سکتی۔ علماء کہتے ہیں چمڑے سے مراد انسانی سینہ ہے اور آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ جس سینہ میں قرآن آ گیا اس کو جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی گئی۔ علماء نے لکھا ہے اگر حافظ قرآن ہو کر کچھ غلطیاں بھی کرتا رہا اور کسی غلطی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کر سکے گی۔ جیسے آج کل بعض گاڑیاں آ گئی ان کی شیشے پر کلاشنکوف کی گولی بھی اثر نہیں گئی، جہنم کی آگ اس سینے پر اثر نہیں کر سکے گی جس میں اللہ کا قرآن ہوگا۔ اس لیے کثرت سے قرآن پڑھا کرو۔ سب پڑھیں گے نا؟ سب پڑھا کرو۔ یہ نہ کہو کہ جی یہ قرآن تو صرف بچے پڑھیں گے، نہیں، یہ قرآن محمد عربی طلّاً للقرآن، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود روتے تھے جس دن سید الانبیاء کا انتقال ہوا نا اور لاحد مبارک میں رکھا تو صحابہ دھوڑے مار کے روتے تھے اور فرماتے تھے کانا رسول اللہ طلّاً للقرآن، ہم نے حضور سے بڑھ کر کسی کو قرآن پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ رات کو قرآن، دن کو قرآن، سفر میں قرآن، حضر میں قرآن، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن۔ مجمع دیکھتے تو قرآن کی دعوت، علیحدہ ہے تو قرآن کی تلاوت، ہر وقت قرآن پڑھتے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ نے محمد عربی کی پیدائش سے پہلے ان کے دادا سے مدرسہ بنوایا۔ وہ مدرسہ کیا تھا؟ بیت اللہ۔ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے جب اللہ نے زمین بچھائی تو یہ ساری زمین کا سینٹر تھا، یہاں پر ایک پانی کی جھاگ ابھری ہوئی تھی، تو اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اس جھاگ کو میری قدرت سے جما دو، اور جمانے کے بعد اس کی بالائی حصے سے میرا عرش بناؤ اور نیچے سے 7 زمینوں کا فرش لگا دو۔ جب زمینوں کا فرش لگ گیا اللہ نے فرشتوں سے کہا یہاں میرا گھر بناؤ، یہاں میرا گھر بناؤ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ کون ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکہ، وہ گھر ہے جس میں برکتیں، اتنی برکتیں اس میں رکھی گئیں، ایک نماز لاکھ کا ثواب ہے۔ بیت اللہ میں 18 مقام ایسے ہیں، جہاں بھی جاؤ ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو، ہر دعا قبول۔ فرمایا حجر اسود کے وقت ہر دعا قبول، مقام ابراہیم پر ہر دعا قبول، میزاب رحمت پر ہر دعا قبول، صفا میں ہر دعا قبول، مروہ میں ہر دعا قبول۔ 18 مقام۔ دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ الا اول بیت وضع للناس للذی بکہ مبارکہ، برکتوں بھرا، رحمتوں بھرا گھر بیت اللہ، پہلا مدرسہ یہ۔ میں اس کو مدرسہ کیوں کہتا ہوں؟ جب وہ آسمان کے فرشتوں نے بنایا، پھر شیش علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جب بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا،
اللہ میں نے تیرا گھر اور مدرسہ تو بنا دیا، لیکن اس میں کوئی امام تو بھیجو، ایک امام چھوٹا مولوی حافظ کاری نہیں بھیجنا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، کوئی بڑا رسول بھیجو، لیکن میری اولاد سے بھیجو۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ نے کہا ایسا استاد بھیجوں گا جو ساری دنیا کا استاد ہوگا۔ کون آیا استاد؟ محمد عربی۔ کون آیا؟ محمد عربی استاد بن کر آئے۔ اور لوگوں، خدا نے دنیا میں سب سے پہلے کالج نہیں بنایا اور سکول نہیں بنایا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، زمین بچھائی، سب سے پہلا گھر مدرسہ بیت اللہ بنایا۔ گھر ہے بیت اللہ، استاد ہے محمد الرسول اللہ، اور جو پڑھانے کو اتاری وہ ہے کتاب اللہ۔ قرآن اتارا، 83 صورتیں قرآن کی مکہ میں نازل ہوئی، جو محمد عربی 53 سال مکہ کی گلیوں میں چل چل کے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اور جو پڑھنے والے تھے وہ کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ۔ دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ بیت اللہ، استاد محمد الرسول اللہ، اور کتاب اللہ، اور پڑھنے والے شاگرد صاحب رسول اللہ۔ اللہ نے محمد عربی کو 53 سال مکہ میں رکھا۔ اہل مکہ نے مخالفتیں کی، حضور ہجرت کر کے کا الجھنا نہیں، مدینہ میں چلے جاؤ، اس کی شاخ بناؤ۔ امام الانبیاء نے آ کر مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ پہلے مدینہ سے باہر ایک مسجد قباء بنائی، 4 میل دور ہے۔ صحابہ نے، سید الانبیاء نے اپنے دست مبارک سے بنائی۔ جب وہ بن گئی، صحابہ کہنے لگے حضرت مسجد تو بن گئی، لیکن بیت اللہ میں ہم حج کرتے تھے، عمرے، حج اور عمرہ تو مکے میں رہ گیا۔ آسمان کا فرشتہ آ گیا جبرائیل، انہوں نے کہا یہ نہ کھو کہ حج اور عمرہ مکے میں رہ گیا، قیامت تک آ کر اس مسجد قباء میں کوئی 2 رکعت پڑے گا تو اللہ نے کہا ہر 2 رکعت پر عمرے کا ثواب دے دوں گا۔ یہ بیت اللہ کی پہلی شاخ ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد نبوی بنائی، یہ بنو نجار کی جگہ تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے مسجد قباء میں بیٹھ کر کہا بنو نجار کو بلا لاؤ، ان کی زمینیں بہت تھیں۔ جب بنو نجار آ گئے، حضور نے فرمایا سامنونی، او بنو نجار کے لوگ، یہاں مجھے کچھ جگہ پیسوں سے نہیں دیتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب آپ کو جتنی جگہ چاہیے جگہ لو، پیسے جانے اور رب جانے، آپ بناؤ یہاں۔ پھر اس جگہ کو برابر کیا گیا، وہاں مسجد نبوی بنائی گئی۔ مسجد نبوی کو چونکہ محمد عربی نے دست مبارک سے بنایا، اتنی اللہ نے برکت دی، 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ اور مسجد نبوی میں جیسے بیت اللہ میں ہر دعا قبول ہے، یہاں بھی ہر دعا قبول ہے۔ جو دعا مانگو، مسجد قباء میں بھی جو دعا مانگو، میں نے کتنی دعائیں مانگی، تجربہ کیا، جو مانگا اللہ نے نقد دے دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں، میں عرض کرتا ہوں مساجد مدارس بنانا سنت ملائکہ ہے، نہیں سنت انبیاء ہے، سنت صحابہ ہے۔ یہ کام انبیاء صحابہ نے کیے۔ پھر محمد عربی نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک چبوترا بنایا، تھڑا، وہ تھڑے پر بیٹھ کر محمد عربی صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ 10 سال میں 1,30,000 صحابہ حفاظ اور قراء بنا دیے۔ پھر حج میں آخری حج 10 ہجری کو سید الانبیاء وہاں گئے، صحابہ 10,000 نکلے تھے، رستے میں سنتے سنتے کہ حضور جا رہے ہیں، حضور جا رہے ہیں۔ صحابہ ملتے ملتے مکہ میں پہنچے تو 1,30,000 ہو گئے۔ حضور نے 3 خطبے دیے، مکہ میں، مینا میں، عرفات میں۔ عرفات میں خطبہ دے کے کہا الا حل بلغت، الا حل بلغت، او صحابہ میں نے اللہ
اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ سب نے کہا پہنچایا کیا؟ حق ادا کر دیا۔ کہا حج مکمل کرو، دنیا میں پھیل جاؤ۔ پھر ان میں سے 1,30,000 صحابہ سے 12,000 صحابہ واپس مدینہ میں آئے، جن کی قبریں جنت البقیع میں، بقیہ دنیا میں پھیل گئے۔ جہاں صحابی جاتا تھا سب سے پہلے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اللہ کی توحید سکھاتا کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ، عرش کا مالک، فرش کا مالک، نوریوں کا مالک، ناریوں کا مالک، شجریوں کا مالک، فرمایا خالق کل، مالک کل، مدبر کل، متصرف کل، رزاق کل، ساری کائنات کو اکیلا ہو کر سب کی روزی دینے والا، سب کی ضرورتیں پوری کر دینے والا، دکھوں کا مالک، سکھوں کا مالک، انسان کی بلندی کا مالک، پستیوں کا مالک، اولاد کا مالک، دنیا کا مالک، آخرت کا مالک ایک اللہ۔ ساری کائنات کو صحابہ نے کلمہ پڑھا کر کلمے کا یقین سکھایا اور کہا محمد رسول اللہ کائنات کا امام محمد عربی ہے۔ او کائنات والو، تمہاری زندگی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک تم محمد عربی کی سچے غلام نہ بن جاؤ۔ اللہ کی قسمیں محمد عربی کی آمد کے بعد اللہ کے قرب کی تمام لینیں سٹاپ ہو گئیں، سارے راستے بند ہو گئے، ایک راستہ کھلا ہے، وہ محمدی راستہ ہے۔ جو بھی اس پر چل کے آئے گا، اس پر چل کے آنے والا کوئی مسلم، او لوگو مسلمان ہو جاؤ۔ محمد عربی اتنا سخی ہے کہ ولا یخاف الفقر، فقیری سے ڈرتا نہیں ہے، سب مسلمان ہو جاؤ۔ اس کی اس خبر پر اور اس واقعہ کو دیکھ کر سارا علاقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ او لوگو سخی ہو جاؤ، خدا نے مال دیا، اس مال سے جنت کماؤ۔ کب تک پلازے پہ پلازا، کب تک ٹاؤنوں پہ ٹاؤن بناتے رہو گے؟ کب تک دنیا کی شکلیں، چیزیں، نقشے بنا کر مٹی گارے پہ کمائی کر کر کے مٹی گارے میں تو اس کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ میرے حبیب کا پاک ارشاد ہے آدمی کا بدتر غفلت کرو گے۔ کب تک دنیا کی شکلیں بنا بنا کر اسے چھوڑ جاؤ گے؟ کہاں گیا سکندر، کہاں گیا وہ دارا، کہاں گیا وہ نمرود جن کے دنیا میں جھنڈے لہراتے تھے؟ سب خاک ہو گئے، خاک بھی بے خاک ہو گئی، ہواؤں میں اڑ گئی، بارشوں میں دھل گئی۔ ہم بھی اسی باغ کے مولی ہیں، ہم بھی اسی باغ کے، ہم بھی اسی کے پودے ہیں، سب کے سب جانے والے۔ روزانہ اعلان ہو رہے ہیں، نغارے بج رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، سب کوئی طرح رہے گا۔ ہاں جی، جو کچھ آپ نے مکان بنایا، دکان بنایا، بزنس کیے، بڑی بڑی تجارت، زراعت، جو کچھ کیا، کوئی قیمت نہیں۔ قبر میں پوچھا جائے گا وہ بتا رب کون ہے، رب کے نام پر کیا دیا تھا، رب سے کتنی محبت کی تھی، رب کو تو نے دنیا میں اپنے دل میں کتنا وسایا تھا، رب کے نام پر کتنا فدا تھا، بتا اللہ کی محبت بتا، اللہ کا یقین بتا، اللہ کا بھروسہ بتا، اللہ کے نام کی قربانیاں بتا، اللہ کے نام کے مجاہدات بتا۔ او جب پوچھا جائے گا ابو بکر اللہ اکبر جس نے تن من دھن وطن سب کچھ قربان کیا، حضور فرماتے تھے میدان محشر کی شکتی اتنی سخت ہوگی، 1.25 لاکھ انبیاء پسینے سے شرابور ہوں گے۔ جب ساری کائنات تڑپ رہی ہوگی، لوگ آدم کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، یہاں تک کہ محمد عربی کے پاس کہیں گے اللہ سے کوئی حساب شروع کرے، ہم تو سب تڑپ کر مر گئے، جہنم میں خدا ڈال دے لیکن میدان محشر کی سختی سے خدا بچا لے۔ ہر نبی کہے گا لست ہناک، لست ہناک، لست ہناک، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں رب سے بات کروں۔ اذهبوا الى محمد، جاؤ محمد کے پاس جاؤ۔ پھر جب محمد عربی کے پاس آئیں گے تو حضور علیہ السلام لوگوں کا حال دیکھ کر ساتھ چل پڑیں گے اور کہیں گے چلو میں ساتھ ہوں۔ حضور فرماتے میں عرش الہی کے پاس آ کر اللہ سے میں بھی کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کر سکوں گا، لیکن اللہ کے عرش کے نیچے جھک جاؤں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اخر ساجدہ، سجدے میں پڑھ کر اللہ کی اتنی حمد و ثنا کروں گا، خدا پاک کو میری زاری پر
زور والے کو ترس آئے گا اور خدا کہے گا ارفع راسک یا محمد، سل توتا، سر اٹھاؤ، کیا بات ہے، کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے دے دوں گا۔ محمد عربی فرماویں گے کہ اے اللہ کائنات تڑپ رہی ہے، حساب و کتاب شروع کرو، لوگوں کو جنت جہنم میں اپنی اپنی منزل پر بھیج دو۔ خدا پاک فرمائیں گے محمد عربی آپ آئے تو سب سے پیچھے تھے، آپ کی امت بھی پچھلی امت تھی، لیکن اعزازاً و تکریماً و تشریماً آپ کی امت کا حساب پہلے لے لیتا ہوں، لاؤ اپنی امت کو حساب کے لیے لے آؤ۔ حضور فرماتے تھے اللہ جلال میں ہوں گے، میں سوچتا ہوں کہ کس کو پیش کروں، پھر میں ابو بکر کو سامنے لاؤں گا، جب ابو بکر کو سامنے لاؤں گا اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ کہے گا ابو بکر سے کیا حساب لوں، جس نے تن من دن وطن سب اللہ کی محبت پر قربان کیا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ابو بکر اور ابو بکر جیسے 70,000 اور ان کو سب کو اکٹھا کرو، اور ان کے اکٹھے کرنے کے بعد ان کو میری عرش کی دائنی جنت میں بغیر حساب کے، بغیر کسی اور سختی کے ان کو میری دائنی عرش کی جنت میں ان کو داخلہ کر دو۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا یدخلون من امتی 70,000 من امتی یدخلون الجنت بدون حساب ولا عذاب، کہ 70,000 میری امت کے بندے ایسے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھاگتے جا رہے ہوں گے۔ جب یہ بات کہی تو عمر فاروق سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے حبیب ایک بات ہے عرض ہے۔ کہا کیا ہے؟ اتنا بڑا خدا، اتنی بڑی امت، اتنا بڑا نبی، لیکن بغیر حساب کے جانے والا کوٹا بہت تھوڑا ہے، 70,000 ہے نا، کوٹا تھوڑا ملا۔ حضور نے فرمایا پھر کیا کریں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہو، ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میاں عمر کہتا ہے خدا بھی بڑا، نبی بھی بڑا، امت بھی بڑی، لیکن بغیر حساب کے جانے والوں کا کوٹا چھوٹا ہے، صرف 70,000 ساری امت سے، تو آپ اس کوٹے کو تو بڑھا دو۔ ابھی ہاتھ نبوت کے نیچے نہیں آئے تھے تو اتنے میں جبرائیل آ گئے، انہوں نے کہا اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ کہتا ہے چلو ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کر دیے، کتنے ہو گئے؟ ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ عمر پھر بولا اللہ کے ابھی بھی تھوڑے، ایک دفعہ ہاتھ اور اٹھاؤ اور اٹھاؤ۔ محمد عربی نے پھر ہاتھ اٹھائے، پھر کہہ رہے عمر ابھی بھی راضی نہیں، اور کہتا ہے کہ کوٹا چھوٹا ہے، رب بڑا، نبی بڑا، امت بڑی، اللہ اور بڑھا دو۔ ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے، پھر جبرائیل آ گیا۔ جبرائیل نے کہا پہلے تو ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کیے تھے، اب ہر ایک کے ساتھ 70,000 کر دیے، ضرب دو خود حساب کرو۔ اس امت کے 70,000 نہیں، ہر ایک کے ساتھ ضرب 70,000، یہ سب بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بات کر کے حضور اقدس علیہ السلام حجرے میں چلے گئے، صحابہ بات کرنے لگے کہ وہ کون ہوں گے، وہ کون ہوں گے۔ حضور باہر آ گئے، فرمایا والذی تقولون فی، کیا بات کرتے ہو کہ وہ 70,000 ہر ایک کے ساتھ ضرب 70,000 کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا لا یرکون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ حضور نے فرمایا یہ 70,000 ہر ایک کے ساتھ 70 ضرب 70,000 یہ لوگ ہوں گے جو رب پر کامل بھروسہ رکھنے والے، جو کہتے ہیں دکھوں میں اللہ، سکھوں میں اللہ، بیماریوں میں اللہ، پریشانی میں اللہ، آسانی میں اللہ، بے اولادی میں اللہ، اولاد میں اللہ، ہر حال میں اللہ، جن کے رگ و ریشے میں، بال بال میں، عضو میں، فرمایا اللہ بس ہوا یہ ہے لوگ بغیر حساب کے۔ اے لوگوں اللہ سے محبت کرو، اللہ کے قرآن سے محبت کرو، اللہ کی مساجد سے۔ خدا نے دنیا میں سب سے پہلے بیت اللہ مسجد بنائی ہے، یونیورسٹی کالج سکول نہیں بنایا۔ کوئی مائی کا لال مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ آؤ مساجد بناؤ، مدارس بناؤ، قرآن پڑھو پڑھاؤ، خود بھی صبح اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، ہر آدمی ایک پارہ ضرور پڑھے، کتنا مہینے میں ضرور ختم کی، آخری درجہ ہے۔
ورنہ روزانہ 3 پارے ورنہ 5 پارے ایک ہفتے میں روزانہ جمعے کو شروع کرو جمعے کو ختم کرو خود قرآن پڑھو اللہ کا ذکر بہت کرے بہت زیادہ کیا اللہ کے حبیب فرماتے تھے اللہ کی قسم میں کہا کہ کہتا ہوں کہ میں نے موت سے اور قبر سے بڑھ کر کوئی وحشتناک منظر نہیں دیکھا یار جیل بھی اتنی تنگ نہیں ہوتی اس میں بھی آدمی کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے ملتا ہے لیکن قبر ایسا منظر ہے جس میں کوئی شاعری نہیں حضور فرماتے تھے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں اگر پابندی کی تو فرمایا قبر تمہارا باغ بن کر جنت کا منظر بن جائے گی حضور فرماتے تھے رات کو سوتے وقت 2 سورتیں پڑھ لیا کرو الف لام میم سجدہ اور سورت ملک الف لام میم 21ویں پارے میں کہاں ہے 21ویں پارے میں آخر پاؤں سے پہلے اور سورت ملک پڑھا کرو حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول گارنٹی سے کہتا ہوں جس نے یہ 2 سورتیں پڑھی اس کو قبر میں عذاب نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا ایک بندہ مر گیا میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں ایک بندہ مر گیا وہ رات کو سورت ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھتا تھا لیکن تھا سادہ سا گناہ گار تھا جب مر گیا خبر میں رکھا عذاب آیا عذاب نے 4 طرف سے جب حملہ کیا ان دونوں صورتوں نے آگے سے پردے کی طرح حائل ہو کر عذاب کو قریب نہیں آنے دیا پھر دونوں میں جھگڑا ہو گیا جب جھگڑا ہو گیا ان دونوں صورتوں نے عذاب کو پکڑ کر گرفتار کر کے اللہ کے دربار میں پیش کیا کہا مولا ہمارا فیصلہ تو فرماؤ اللہ نے پوچھا کیا ہوا کہا ہم تیرے کلام پاک کی 2 صورتیں ہیں اور تیرا فیصلہ تھا جو پڑھے عذاب نہیں ہو سکتا اور یہ عذاب ہے جو قبر میں آیا ہے یا تو عذاب کو ہٹا دو یا ہم کو قرآن سے نکال دو یا ہم کو قرآن سے نکال دو یہ دونوں صورتیں کہیں گی اللہ کہیں گی تم میرے کلام ہو میرے کلام کی دونوں صورتیں ہو میں نے خود فیصلہ کیا تھا پڑھنے والے کو عذاب نہیں ہو سکتا میں نے عذاب کو ہٹا دیا یہ قصہ حدیث میں آیا روزانہ سورت ملک پڑھا کرو روزانہ 7 کی الف لام میم سجدہ پڑھا کرو سورۃ یاسین جس نے ایک بار پڑھی 10 کلام پاک کا ختم ہو گیا میں تمام پریشان حالوں سے کہتا ہوں جو بیمار ہے جو تنگ دست ہے جو مقروض ہے جو پریشان ہے جو دشمنی میں ہے وہ کم از کم اگر 7 بار صبح سورۃ یاسین پڑھ لے 7 بار شام کرے تو اللہ آسمان کے روزی کے دروازے اس کے اوپر ایسے کھولے گا کہ اللہ تھوڑے عرصے میں اس کو غنی کر دے گا بیمار ہے تو شفا ہو جائے گی اگر یہ پڑھ کر دشمنوں کے اندر پھرتا رہے کوئی دشمن اس کو دیکھ نہیں سکے گا اللہ کی قسم میرے حبیب نے فرمایا سورۃ یاسین میں اللہ اکبر اللہ نے 1000 فائدے اس کو کثرت سے 7 بار نہیں 3 بار تو ضرور پڑھ لیا کرو آخری درجہ 1 بار صبح 1 بار شام یہ پڑھ لیا کرو میرے حبیب نے فرمایا جانتے ہو کہ قرآن کی 6666 آیت ہے سب سے بڑی آیت درجے میں کون سی ہے صحابہ نے کہا نہیں جانتے حضور نے فرمایا وہ آیت الکرسی ہے جس نے 41 بار دن میں پڑھ لی اللہ کا بھی فرماتا ہے اگر شام کو مر گیا تو شہادت کی موت مرے گا اور اس کی روح اللہ خود قبض کرے گا اللہ فرشتوں سے کہے گا تم درمیان کا واسطہ ہٹ جاؤ فرمایا اور کتابوں میں نے کئی میں دیکھا 1000 فائدے آیت الکرسی میں کتنی باتیں بتاؤں وقت تھوڑا قرآن بہت پڑھو اللہ کا ذکر کرو حضور نے فرمایا عذاب قبر سے بچنے کا وظیفہ یہ قرآن ہے اور دوسرا اللہ کا ذکر ہے اللہ کا تیسرا کلمہ کوئی آدمی لا علاج مریض ہو گیا کینسر کا مریض ہے ایسا مرض ہو گیا ڈاکٹر لا علاج ہو گئے میں اس کو وظیفہ بتاتا ہوں پابندی سے کرے انشاءاللہ ہنستا کہ مجھے ملے 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ صبح پڑھے 1000 بار شام پڑھے اور پھر دعا مانگے پھر ڈاکٹر سے چیک کرائے اگر کوئی حرج ہو تو میرے پاس آ جائے
اللہ کی قسمیں ساری کائنات کا دکھ سکھ اس کی مٹھی میں ہے، اعمال پر کرتا ہے، اعمال پر نعمتیں دیتا ہے، اعمال پر دروازے کھولتا نہیں دروازے توڑتا ہے۔ سب اپنے آپ کو اللہ والا بناؤ، خلق خدا کی خدمت کیا کرو۔ سب سے بڑی خدمت دینی مدارس کے طلباء کی ہے، کیونکہ یہ خلق بھی ہے اور مہمان خدا بھی ہے نا۔ ابو سعید خدری ایک صحابی تھے، جب بھی کوئی مدینہ میں دین سیکھنے کو آتا ابو سعید کھڑے ہو جاتے اور کہتے تھے مرحبا بے وصیت رسول اللہ، میں نبی کی وصیت کی وجہ سے ہر آنے والے کو سلام کرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا حضور وصیت کر گئے تھے کچھ لوگ میرا دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، اے مدارس دینیا کے وہ اللہ رسول کے مہمان ہوں گے، اگر تم نے ان کو اللہ رسول کا مہمان سمجھا تو خدا کے ہاں تم بھی نہیں مہمانوں کے ساتھ تو لے جاؤ گے۔ ان کا ادب کیا کرو، ان کی روٹی پانی میں ہاتھ بٹایا کرو۔ ہاں کوئی کہے مولانا صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے، یعنی کیا ضرورت ہے؟ آٹا دیا، چینی دی، راشن پانی دیا اور اس میں مالی مدد بھی کی۔ دن قیامت میں ملنا حبا، آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ خلق خدا کی سنو، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک زانیہ عورت جا رہی تھی، راستے میں اس نے کتے کے بچے کو پیاسا دیکھا، جلدی سے اس نے دوپٹہ اتارا، پھاڑا، رسی بنائی، موزے کے ساتھ باندھا اور وہاں سے کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلایا۔ جب اس نے کتے نے پیا، پی کر آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے درے رحمت کھل گئے۔ اللہ نے کہا اس کتے پر رحم کرنے والی پر میں نے بھی رحم کر کے جہنم کو جنت میں بدل دیا۔ او مولا چوک کے لوگوں، ایک کتے پہ رحم کرنے والی جنت میں نعرے مارتی جا رہی ہے۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے مہمان ہے۔ کب تک تم علماء سے 4 پیسے کے چندے کرواتے رہو گے؟ خدا نے دیا ہوا ہے اپنے دین میں، اس میں سے اس کے حصے کرو، آدھا رائے خدا میں آدھا ہمارا۔ دیکھو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تم نے دنیا میں بھی رہنا ہے، تم نے آخرت میں بھی رہنا ہے۔ دنیا میں رہنا تھوڑا ہے، آخرت میں زیادہ ہے۔ ادھر بھی گھر بناؤ پر ادھر کے گھر کو نہ بھولو، اور ادھر بھی تم نے رہنا ہے نا، ادھر بھی گھر بناؤ۔ ادھر 4 جنے، ادھر عبدالآباد کی زندگی ہے، اس کے بنانے کے لیے اپنی کمائیوں کا نصف کرو یا کم از کم 3/4 تو کرو۔ حدیث میں قصہ آیا بنی اسرائیل میں، بس کر دوں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ایک آدمی باہر جنگل میں نکلا، بارشیں بند، کاش سالی زمینیں سڑ گئیں، اچانک بادل آئے، بادلوں میں آواز آئی کہ چلو فلاں آدمی کے باغ کو جا کر سیراب کرو۔ بادل چل پڑے، یہ بھی پیچھے چل پڑا، آگے دیکھا تو ایک باغ تھا، اس میں وہ بادل برسنے لگ گئے۔ ایک آدمی بیلچہ لے کے کھڑا تھا، اسے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے سنا تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ زمین سڑی ہوئی ہے، کھیت ختم ہو گئے، تیرا باغ ہرا بھرا ہے۔ اس نے کہا میں نے لگاتے وقت نیت کی تھی اس کی کمائی کے 3 حصے کروں گا، پہلا حصہ اللہ کا ہوگا، دوسرا گھر والے رشتہ دار محتاج، تیسرا اس باغ کی ضرورت پر خرچ کروں گا۔ اللہ کی قسم لوگوں کے ہاں بارشیں بند ہوتی ہیں، ہماری بارش کبھی بند نہیں ہوئی۔ آج سے چند سال پہلے یہ بالا کوٹ میں زلزلہ آیا یار، 33 سیکنڈ میں 33 لاکھ انسان گھر سے بے گھر ہو گئے تھے۔ میں نے خود جا کر دیکھا، لوگ کہتے تھے مولانا صاحب یہاں 5 سٹار ہوٹل تھا، کوئی نشان تو بتاؤ۔ یہ حال ہو گیا۔ لیکن وہاں میں نے ایک مارکیٹ دیکھی بالکل ٹھیک، میں نے پوچھا کس کی؟ کہنے لگے ایک تبلیغ والے کی ہے، اس نے اس کی کمائی کو اللہ کے نام پہ وقف کیا تھا، سارا صفایا ہو گیا، اس مارکیٹ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے قرآن میں فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں حق ہے مانگنے والے کا اور ان طلباء علماء کا جو مانگتے بھی نہیں۔
عزت نفس سے، اس لحاظ سے خدمت کیا کرو، مدارس مساجد بنایا کرو۔ میرے حبیب کا میں بات ختم کرتا ہوں، میرے حبیب کا پاک ارشاد ہے من بنا للہ مسجدا یبتغی فیہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس نے دنیا میں مسجد بنائی، اللہ غیرت کھا کے کہتا ہے یہ بندہ ہو کر میرا گھر بنا رہا ہے، میں رب ہو کے اس کا گھر نہ بناؤں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میری شان کے مطابق اس بندے کا گھر جنت میں اس کی مسجد تیار ہونے سے پہلے تیار کر دو۔ دن قیامت میں علماء نے لکھا ہے ان مساجد کی زمین کو اٹھا کر جنت میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن میں ایک بات اور بھی ساتھ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ صرف مسجدوں کو جنت میں شامل نہیں کیا جائے گا، مسجد بنانے والے کو، آباد کرنے والوں کو، ان کی خدمت ان کو بھی ساتھ جنت میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث دلیل ہے من بنا للہ کی مسجدہ یبتغی فیہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ دیکھو بس آخری باتیں میری سنو۔ آدمی جب مر جاتا ہے نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے فرشتوں کو خدا بھیجتا ہے اور بھیج کے کہتا ہے جاؤ اس مرنے والے کے بارے میں لوگوں کا تاثر پوچھو کیا ہے، پوچھو کیا ہے۔ وہ فرشتے دائیں بائیں پوچھتے ہیں یہ کیسا آدمی تھا، فرمایا اگر نیک لوگ اس کے حق میں اچھی گواہی دے دے کہ مولا اس نے یہ کیا تو اللہ پاک جواباً یہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ تمہارا علم تھا، ایک میرا علم تھا، میں نے اپنا علم چھوڑ کر تمہاری گواہی پہ فیصلہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا والناس شہداء اللہ فی الارض، اللہ کی مخلوق دنیا میں اللہ کے گواہ ہیں۔ نیک بندے جس کے حق میں اچھائی کی گواہی دے دیتے ہیں خدا بھی اس کو اچھوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے علماء طلباء نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرو، خدمت کرو۔ اور اللہ نے بڑا انعام فرمایا کہ ہمارے ملک میں دو بڑے انعام ہیں، ایک مدرسے یہ اس میں چھوٹے بچے آتے ہیں شیخ الحدیث و مفتی بن کے جاتے ہیں، یار غریبوں کے بچے آتے ہیں امیروں کے پیر بن جاتے ہیں، مفتی صاحب شیخ الحدیث سب غریبوں کے بچے آئے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب ایک نائی کے بیٹے تھے، لیکن ثانی ابو حنیفہ علماء نے اس کو کہا اس دین کی برکت ہے۔ دوسرا مدرسہ اللہ نے ہمیں تبلیغ دیا ہے، یہ تبلیغ ایسا کام ہے یار سادہ آدمی جس کو نماز ہی نہیں آتی تھی 4 مہینے لگا کر آ کر ایسا بیان کرتا معلوم ہوتا یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آیا ہے۔ اس لیے یہ اللہ نے سہولت پر دی، چھوٹے بچوں کو اپنی بچیوں کو بچوں کو حافظہ بناؤ، قاریہ بناؤ، عالم بناؤ، مفتی، لیکن خود بھی مفتی بنو جاؤ 4 مہینے لگا کر آؤ، لیکن دھیان کرنا 4 مہینے کے بعد فتویٰ نہیں دینا۔ عالم بنو جاؤ، ایسے بنو خدا والے بنو، 4 مہینے لگاؤ، اللہ کی قسم تبلیغ جنت کی راہ ہے، جنت کی راہ ہے۔ اگر صدقے دل سے چلا، ادب سے رہا اور سیکھا تو انشاءاللہ جنت کی راہ آسان ہو جائے گی۔ سب جاویں گے نا انشاءاللہ۔ کون کہتا ہے آج سے میں خدا کے زمرے میں آ گیا، مساجد بناؤں گا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ مساجد بنائیں گے، مدارس بنائیں گے، بچوں کو حافظ قاری بنائیں گے، تبلیغ میں جائیں گے، لوگوں کو لے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ نا، کہو اے اللہ ہم تیار ہو گئے، بولو اونچی آواز آئے، اللہ ہم تیار ہو گئے۔ اللہ قبول فرما، آسان فرما، ہماری امداد فرما، آج تک کی غفلت کو معاف فرما۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے آج 4 مہینے کے بعد ایک یہاں بڑا جلسہ ہوگا سالانہ، اور کہتے ہیں اس مسجد کے اندر ہوگا۔ کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں 4 مہینے میں اس مسجد کو تیار کرنا ہے، اللہ کرے گا، سارے امداد کریں گے نا۔ آخر زمانہ